بتائیں کہ اگلا ہفتہ بڑا امپورٹنٹ ہے. خان صاحب کے بڑے امپورٹنٹ دو کیسز ہیں. توشہ خانہ یہ جو ہے سائفر کیس ہے اور عدت میں نکاح کیس. سائفر کا کنکلوڈ ہو رہا ہے, عدت والے کا فیصلہ آنے والا ہے. عدت والے کا فیصلہ بھی غالب امکان یہ ہے کہ خان صاحب کے حق میں آ جائے گا, اور جو دوسرا ہے سائفر والا 28 کو کنکلوڈ ہوگا. ممکن ہے فیصلہ محفوظ بھی ہوتا ہے, ہفتے کے اندر شاید وہ بھی آ جائے گا. لیکن اصل جو سوال ہے یہاں پہ, بری تو شاید خان صاحب دونوں کیسز میں ہو جائیں گے, باہر آنا وہ مین معاملہ ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کا میں کل بیان سن رہا تھا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فی الحال خان صاحب باہر نہیں آ رہے. ہم رانا ثناء اللہ صاحب کی بات کا یقین کر لیں اور کرنا پڑے گا, بیٹھ جائیں. کیوں کرنا پڑے گا؟ یہ پڑے گا, ریاست کی پالیسی ہے. یہ کیا چکر ہے؟ اگر ریاست کرمنلائز ہو گئی ہے تو پھر اس کی پالیسی کو کیا اوبے کرنا چاہیے؟ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ خان صاحب ان مقدمات میں بری ہو رہے ہیں, وہ تو ہونا ہی ہونا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ مقدمات قائم کیوں کیے گئے, فراڈولنٹ مقدمات قائم کیے گئے, کیوں کیے گئے؟ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں باہر نہیں آتے, اور دوسری طرف بیٹھ کے کہتے ہیں جی آئیے میں آپ کے پاس آنے کو تیار ہوں. اور یہی جس دن یہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں رات کو اٹیک کر دیتے ہیں پی ٹی آئی کے ہیڈ آفس کے اوپر. اسے ایک دن پہلے بھی اٹیک کیا جبکہ یونائٹڈ نیشنز کا ڈیلیگیشن وہاں بیٹھا. وہ آپ کی موومنٹ کی تعریف کر رہے ہیں کہ موومنٹ آپ کی ٹھیک, آپ نے ٹھیک چلائی ہے, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں ضد کی وجہ سے باہر نہیں آئیں گے. جو ان کی تعریف یا کرٹیسزم میٹر نہیں کرتا سر. یہ لوگ جو ہیں یہ ٹاؤٹس ہیں, یہ سب ٹاؤٹس اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں. ٹاؤٹس کا گروہ ہے جو اس وقت ملک پر قابض ہے, ان کو نکالنا ہے. یہ آپ صرف سیاسی لوگوں کی بات کر رہے ہیں, وہ ہمارا مشن ہے. سیاسی لوگوں کی بات کر رہے ہیں, آئین اور جمہور کو بحال کرنا ہے, یہ ہمارا مشن ہے. صحیح, اور کچھ نہیں ہے. اس ملک کو بچانا ہے ان ٹاؤٹ سے. تو وہ جو میرا سوال تھا کہ خان صاحب باہر آ سکیں گے, انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے, بہت جلدی آئیں گے, آپ دیکھیں گے آئیں گے. رانا صاحب جیسے بندوں کے اوپر تیاریاں ہو رہی ہیں, وہاں تو تیاریاں ہوئی نہیں. صرف رانا ثناء اللہ کی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے سر, وہ ایک تو وزیر اعظم کے مشیر ہے سیاسی امور کے لیے, دوسرا وہ یہ نہیں, اٹس ناٹ رانا ثناء اللہ, اٹس گورنمنٹ ہو اسپیکنگ. اور دوسرا گورنمنٹ کی کوئی کانسٹیٹیوشنل حیثیت ہی نہیں ہے, جس گورنمنٹ کی کوئی لیگل بیسس ہی نہیں ہے. بیٹھے ہوئے ایک گورنمنٹ جو کہ ایک فراڈ الیکشن مانے نہ مانے, لیکن آج وہ گورنمنٹ کے طور پہ بیٹھے ہوئے, مانتے انٹرنیشنلی انہیں دنیا مان رہی ہے, ایکنالج کر رہی ہے, وہ وزٹس کر رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, ہر جگہ ان کے سسٹم چل رہا ہے. ہم نہیں مانتے کسی فراڈ حکومت کو, ہم نہیں مانتے, نہیں مانیں گے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے وزیر اعظم ہاؤس میں تمام اختیارات کے ساتھ بیٹھے ہوئے, تمام اقتدار کے ساتھ بیٹھے ہوئے. آپ کا ماننا نہ ماننا ڈمیز ہیں, وہ ان کے لیے شاید میٹر نہیں کرے گا. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ اب تو پنجاب میں بھی کارروائی کی تیاری ہو رہی ہے. کل آپ نے سنی ہوگی خبر کہ پنجاب کابینہ نے خان صاحب کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا ہے بھائی, کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 11 مرتبہ خان صاحب نے کوئی یہ جو قومی سلامتی کے خلاف جو ہے وہ بیانات دیے, خطوط لکھے گارڈین میں, اور باقی انہوں نے کہا مجھے کام ہے کہ آپ ان کو پروموٹ کریں rather than talk of constitution, democracy and the need. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ انہوں نے کیس کا پروموٹ کرتے ہیں, وہ ایک جو فراڈ, اور میں پروموٹ نہیں کر رہا, I am not promoting, یہ پنجاب گورنمنٹ کا میں آپ کو فیصلہ بتا رہا ہوں, ان کی پالیسی بتا رہا ہوں. Let them do what they want. آپ کے لیڈر کے بارے میں we will do what we want to do. جیل میں رکھیں گے بھائی, we will do what we need.